ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل کی بڑی خبر یہی رہی کہ جو شرح منافع ہوتا ہے اس میں 1.5% کا اضافہ ہو گیا۔ معذرت، میں شرح سود لفظ استعمال نہیں کرتا، ورنہ تو پھر ہم سب سود خور کہلائیں گے، لیکن وہ تو اب ہماری قوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کیسے فخر سے کہتے ہیں شرح سود بڑھا دی، رمضان کے مہینے میں بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں اس کے لیے لفظ شرح سود استعمال نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں اسے بینک اکاؤنٹوں یا سرمایہ کے اوپر شرح منافع تصور کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ قوم خود کو بار بار سود خور کہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ ویسے بھی سود کھانے والی قوموں کے ساتھ جو تاریخ نے کیا اور جو کچھ ہوا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ ہم غیرت پکڑ لیں، اپنے الفاظ کے انتخاب کے اندر ذرا اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتیں۔ اچھا، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ ہے۔ بات یہ ہر دفعہ جب بھی معاشیات کی کتاب کھولتا ہوں، اکنامکس کی، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا لا علم ہوں اور مجھے کتنا اور سیکھنا ہے۔ جتنا علم میرے پاس موجود ہے، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی ڈگری یہ ہے، ڈگری وہ ہے، جعلی ہے یا اصلی ہے، لیکن پی ایچ ڈیز بھی مجھ سے آ کر مشورہ کرتے ہیں، ایم ایس ایم فل کے طالب علم بھی کبھی کبھار مجھ سے آ کر پڑھتے ہیں، لیکن میں اس کا زیادہ ذکر ٹی وی پہ نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگوں کو تو ایسے انگلش پپو بچے ٹائپ کے لوگ پسند ہوتے ہیں جنہوں نے گوٹی داڑیاں رکھی ہوئی ہوں، تھوڑا انگلش ٹائپ کا آپ کو لک دے رہے ہوں تو آپ ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ اسد عمر ہاشی اینگروس، اس طرح کے لوگوں سے آپ امپریس ہوتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے بچوں سے امپریس نہیں ہوتے، اس لیے میں زیادہ یہاں جھاڑنا بھی نہیں چاہتا زیادہ کہ مجھے کتنا پتہ ہے کتنا نہیں پتہ، لیکن جسے ہم اکنامکس 101 کہتے ہیں، یعنی جماعت اول اکنامکس کی، اس میں بنیادی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ دو ممالک کے جو اپنے ایکسچینج ریٹ کا فرق ہوتا ہے، اس کا تعین جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں تو مجبوراً انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہی ہے نا، کیونکہ ہم نے ہر کام الٹا کرنا ہے، الٹی گنگا نہیں بہائیں گے تو ہم کیسے دنیا میں جانے جائیں گے۔ اور پھر ایک مشہور شاعر کہہ گئے کہ الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا۔ شاید ان کو پاکستان کا پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پر جو حکمران آئیں گے وہ ایسے ہی کام کریں گے کہ بندہ الٹا لٹکے گا تو سیدھا نظر آئے گا۔ اچھا، جہاں تک بات رہی ہے کہ اسٹوپڈ قسم کی کیمپین چلائی ہے، اور مجھے نہیں پتا کس نے کیمپین چلائی، بہت ہی نالائکی والی 3rd کلاس 2 ٹکے کی ذہنیت کا نتیجہ وہ یہ ہے کہ ڈالر بیچو روپیہ چڑھے گا۔ اور بھائی تمہیں یار کیا، میں میرے لیے کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، روزے میں ہوں ورنہ اپنا سر پھاڑ لیتا، خون نکل آتا میں۔ شیم آن یو، اتنے بیوقوف ہو، لا علم ہو۔ انٹر مارکیٹ ریٹ جو ایسے ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ تم کتنا ڈالر بیچ رہے ہو خرید رہے ہو، اس کا امپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق ہے۔ فولش پیپل، اور خوش ہو رہے ہیں، ساتھ ناچ گانا کر رہے ہیں، وہاں مودی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مودی کہہ رہا ہے را وزڈم تھی میری، میں نے بادلوں میں سے جہاز اڑا دیے۔ وہ تو بیوقوف ہے۔ انڈین دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پروگرام، سوری برا نہ مارنا، لیکن تمہارا وزیر اعظم بہت ہی زیادہ بیوقوف، مقابلہ نہیں ہو رہا۔ خیر، یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تمہارا وزیر اعظم بہت ہی بیوقوف ہے، ہمارے والے کون سے کم کو مقابلے میں آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ یار را وزڈم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک سائنس ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس ملک کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر فواد چودھری ہوگا وہاں تو ایسی ستیہ ناس ہوگا۔ اکنامکس از اے سائنس، ڈالر بیچیں گے، ڈالر خریدیں گے، اس سے تمہارا کام ہوگا۔ تو یہ کرو تم لوگ، صبح میں نا شٹاپو کھیلو 2 گھنٹے اور بنٹے کنچے کھیلو 2 گھنٹے، اس سے بھی ڈالر کی قدر میں کمی آ جائے گی۔ مجھے اس وقت جتنا غصہ آ رہا ہے نا، میں خود پہ ضبط کیے میں ہوں یہ روزے کی وجہ سے، ورنہ میں اور بھی بہت کچھ بول دیتا۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی مشہور مہمان شامل گفتگو ہیں، میاں زاہد حسین صاحب، پریزیڈنٹ پی بی آئی۔ کم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں تعارف مختصر رکھوں گا، تھوڑا جذباتی بھی ہوں، زبان میں لکنت آ جاتی ہے جب غصہ آتا ہے۔ بھٹو صاحب بھی جو ہے نا، ان کی زبان میں لکنت آ جاتی تھی جب انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ اب تو روانی آ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں غصے۔ اب آہستہ آہستہ روانی بھی آ جائے گی، اب آپ آ گئے۔ اچھا میری بات سنیں، یہ جو بات ابھی سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں، ابھی انٹرسٹ ریٹ جیک اپ ہو گیا، نیچرل فینومینا آف کورس ہماری اکانومی کے اندر، لیکن اس کے اثرات اکانومی پہ کیا مرتب ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر کو ہم نے مضبوط کیا، روپیہ کو ہم نے ٹھڈے مار کے زمین پہ گرایا ہے، اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی۔ ایکسپورٹر کو بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ 1.5% بڑھا دیا۔ یہ مجھے بتا دیں، ذرا کلیئر کر دیں مجھے۔ جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ نے صرف 1.5% نہیں بڑھایا، آپ نے تقریباً کو 4، سوا 4، 4.5% بڑھایا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے۔ تو اب 12.25 ہو گیا، جبکہ یہ گورنمنٹ آئی تھی تو غالباً 8% تھا اس وقت جی۔ تو اب 4.25% اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ 8-9 مہینے میں انٹرسٹ ریٹ، یا جس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں، بڑھا ہے۔ اب اس کے اوپر بینک کا پھر آگے سپریڈ ہوتا ہے،
وہ 2%, 2.5%, 3%, وہ جیسا کسٹمر ہوتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 15% کے قریب پریکٹیکلی وہ ہے. اب 15% کے اوپر اگر آپ کا مارک اپ کا ریٹ ہو تو کیا کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے؟ کیا کوئی ایکسپینشن کر سکتا ہے اس ریٹ کے اوپر، اس پرائس کے اوپر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو نئی انڈسٹری لگے گی اور نہ کسی میں ایکسپینشن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے جو ڈالر کو جو اپریشیٹ کیا، روپے کو ڈیپریشیٹ کیا ہے، جی، تو اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ٹوٹل کوئی 26 روپے ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا، جو 21% بنتا ہے. اب 21% کے قریب ہم ڈی ویلیویشن کر چکے ہیں، اور اگر یہ میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، کل اور آج کا اگر اس میں ہم لگا لیں تو تقریباً 22-23% کے قریب روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور ابھی 152 پہ پلے کر رہا ہے. لیکن امکانات یہی ہیں کہ یہ 160-65 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جو آئی ایم ایف کی اولین شرائط تھیں، مجھے بتایا جا رہا ہے 153.5 کے اوپر پہنچا. ہاں ابھی جو مجھے بتایا جا رہا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی جو اولین شرائط تھیں وہ یہی تھی کہ آپ ڈالر کو فری فلوٹ کریں. تو ان ادر ورڈ ابھی ہم فری فلوٹ والے رجیم میں انٹر ہو چکے ہیں پوسٹ آئی ایم ایف انکنگ، جو بھی ہم نے ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے. تو یہ فری فلوٹ کے اوپر اگر جاتا ہے ڈالر، اور یہ جا رہا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اگلے تھوڑے دنوں میں یہ کافی اوپر چلا جائے گا مزید. اب اس کے بعد جب آپ کا امپورٹ کو اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی امپورٹ تقریباً $60 بلین پہ تھی، اور ہم نے جو اسد عمر کے زمانے میں کچھ اس میں کانٹریکشن کے سٹیپس لیے تو اس سے کچھ امپورٹ ہماری کم ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم امپورٹ کرتے کیا ہیں؟ ہم امپورٹ کرتے ہیں پیٹرولیم، ہم امپورٹ کرتے ہیں گیس، ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ جو کھانے کا خوردنی. بڑا مزیدار موضوع آپ نے ٹھیک ہے نا. پکڑ لیا. ہم جو لگژریس آئٹم ہیں وہ تو 2-3-4 کرتے ہی نہیں ہیں. ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں. سر اصل میں پتہ ہے کیا، باقی را مٹیریلز ہیں انڈسٹری کے. سر را مٹیریل کی آپ نے بات کی، لیکن را وزڈم بیچ میں آ جاتا ہے نا. دیکھیں سر، اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، برگر پپو طبقہ جو ہے نا آج تک سمجھا ہی نہیں. یہ پورا دن ٹویٹر فیس بک کے اوپر بیٹھ کر ویڈیوز دیکھنے کے دوران میں جو ان کو ٹائم ملتا ہے اس میں یہ ٹویٹ اور فیس بک کرتے رہتے ہیں. اور ایک چیز یہ کہتے ہیں ضیاء کر رہے ہیں لوگ. دیکھیں تیل کا ضیاء کر رہے ہیں. سر غریب آدمی تیل کا ضیاء کیا، غریب کے پاس روٹی نہیں کھانے کے لیے. میں آپ کو لے جا کے دکھا دیتا ہوں ضیاء کدھر سے کرنا ہے. دیکھیں ہمارے کچھ لاکھوں بچے جو ہیں وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں. جی 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 تخیلاتی دنیا میں جی رہ جی رہے ہیں. بالکل. تو جب آپ ایک تخیلاتی دنیا میں، واٹس ایپ کی دنیا، فیس بک کی دنیا، اور ہم فیس بک پہ ڈیم بنا لیتے ہیں، جی جی بنا لیا. ہم فیس بک پہ عید بقرعید منا لیتے ہیں، ہم چاند نکال دیتے ہیں فیس بک کے اوپر، اور یہ ساری ریزگنیشن بھی دے دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، قبول بھی کر لیتے ہیں، شادی کا بھی بتا دیتے ہیں. تو ہماری قوم جو ہے وہ ایک تخیلاتی تصوراتی دنیا میں گھس چکی ہے اور گھستی جا رہی ہے. بالکل. اور گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 10 بندے بیٹھے ہیں یا ٹی وی لاؤنج میں تو سارے اپنا موبائل کھیل رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. پریکٹیکل جو دنیا ہے وہ حقائق کی دنیا ہے، وہ بڑی مطلب سخت ہے اور بڑے مسائل ہیں اس کے اندر. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ جو سینیریو بن رہا ہے ہمارا، اور اب 140% گیس کی قیمت بڑھی تھی اور اب 45% کی سمری مزید چلی گئی. یہ ایک ایسا وشے سرکل ہے کہ جس میں ہم ایک سٹیپ لیتے ہیں، اس کے ریپرکشنز آتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ سانپ سیڑھی کا گیم ہے. اچھا میاں زاہد حسین صاحب، بدقسمتی سے آپ لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں، تاجروں صنعتکاروں سے بھی ملتے ہیں، عام بھی آپ کا تجزیہ ہوگا. اگلے دن میں نے دیکھا، یہ کیونکہ را وزڈم کا مسئلہ ہے، را وزڈم کو میں ایکچولی پاکستان میں کہہ سکتا ہوں بیوقوفی، باولا پن، جسے ہم را وزڈم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پر ایک صاحب کہنے لگے، دیکھیں جی ہمارے ہاں لوگ ایپلز کتنا مہنگا خرید رہے ہیں. میں نے کہا 450 روپے کا سیب غریب تو خرید نہیں سکتا، امپورٹ ہو رہی ہے، اس کی امپورٹ کو بند کر دیں. اب یہ میں اس ذہنیت کو کیسے بدلوں؟ میں آپ مجھے بتائیں 450 روپے کلو کا سیب کون خریدے گا؟ امیر ہی خرید سکتا ہے، غریب تو خریدے گا نہیں. کتنا آ جائے گا آپ مجھے بتائیں، کتنا آ جائے گا؟ $1 ملین کا آ جائے گا، $2 ملین کا. اور کارن فلیکس بند کروا دیتے ہیں. کارن فلیکس کتنے لوگ کھاتے ہیں سر پاکستان میں؟ کیا ان کی فضول ذہنیت ہے؟ سمپل کر لیں نا، $3-4 ارب کی ہم یہ امپورٹ ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کیومولیٹو جو Cumulative پوری لیکن جو بیسیکلی جو اصل امپورٹس ہماری ہیں جو 90% ہماری امپورٹس ہیں 95% پیٹرولیم پروڈکٹس جو وہ پیٹرولیم ہے, گیس ہے, خوردنی تیل ہے اور انڈسٹریل را مٹیریلز ہیں. یس کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی میکینیکل ٹیکنیکل کمپلیکس ہے نہیں, تو ہم جو باہر سے را مٹیریل کیمیکل جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی جو را مٹیریل ہم کر رہے تھے جی اس کے لیے تیل کی امپورٹ کو روکنے کے لیے قدرتی وسائل کے ذخیرے کو جو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے تھے, سمندر کے نیچے سوراخ کیا, دوسری طرف جاپان نکلا ہے, تیل نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ پاک اسٹڈیز کی بک کے اندر ٹوٹل نان سینس لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے اور پاکستان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. جو وسائل ہیں وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم انسان ہیں, وسائل یہی. اس کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ تیل سر کون سا تیل نکلا مجھے بتائیں آپ, کیا مذاق ہے یہ؟ تھر کا کوئلہ کچرا ہے, ہر سائنسدان نے بولا کوڑا ہے. آپ جس بندے سے دانت کا علاج کرانا اسے آنت کا علاج کرانا ہے, ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کام اور ہے, اس سے آپ کوئلے کا کام کروا رہے ہیں. وہ کام ہی نہیں ہے. دیکھیں بات برا نہ ماننا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا کام کیا پاکستان کے لیے, کوئلہ تو آپ کا کام نہیں ہے. بڑے بزرگ کہہ کر گئے کوئلے کا کام کرنا نہیں چاہیے, ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں. جو تھر کا کوئلہ ہے نا, اگر $60 پر بیرل اگر پیٹرولیم ہو تو وہ ایکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم 60 سے تھوڑا اوپر ہیں. اگر کسی وقت اگر آپ نیچے آ گیا 60 سے نیچے آ جاتا ہے تو وہ ہمیں تھر کی بجلی جو ہے وہ مہنگی پڑنے لگے گی, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے. بنی تو ابھی بھی نہیں ہے. نہیں, اب تو بننا شروع ہو گئی ہے نا. نہیں, ابھی تو معمولی بن رہی ہے. ایک یونٹ چل گیا, دوسرا چلنے والا ہے. بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے. 400 میگا واٹ کا کم نہیں ہوتا, تو 400 میگا واٹ کا چل گیا ہے, 400 کا مزید چلنے والا ہے. جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میں جو بات اصل میں کرنے چاہ رہا ہوں وہ تو ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک بھی بنا لیا تھا. ایک تو چھوٹی چیز ہم بناتے ہی نہیں نا, دنیا کے عظیم ترین. غرور فخر تکبر کو چھوڑو, میرے رب کو جو عادت پسند نہیں وہ تمہیں کیسے پسند ہے؟ ہم دنیا کی عظیم ترین, نعوذ باللہ عظیم ترین کہاں سے ہو گئے یار؟ بات یہ ہے جو ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہم 50 لاکھ نوکریاں دے رہے ہیں, ٹھیک, کیا ہم شاید 1 کروڑ نوکریاں تھیں اور 50 لاکھ گھر تھے, ٹھیک ہے, کیا ہم وہ 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے 8-10 مہینوں میں تقریباً 4 لاکھ گھر بنا لیے ہیں؟ بات یہ ہے حقائق کی دنیا میں واپس آ جائیں خدا کے واسطے. اگر حقائق کی دنیا میں آ جائیں تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بگڑا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے نہیں بگڑا کہ ہم ایک ایگریکلچر قوم ہیں, ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے وہ ایک انڈسٹریل بیس اویلیبل موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کی دنیا میں آئیں اور اپنی سمری صحیح کریں اور اس کو دیکھ کے اور ہم اپنی چیزوں کو درست آرگنائز کریں, اپنے کارڈز کو ری آرگنائز کریں. اگر اپنے کارڈز کو ہم ری آرگنائز کریں تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی ہم بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں اور کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ اصرار کرتے ہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے. تمام جریدے رسالے اخبار وغیرہ جو میں نے پڑھے ہیں, کتابیں تک مطالعہ کی ہوں, ایسا ہی انداز ہوا ہے پاکستان کے مسائل کا حل پاکستانیوں کے پاس تو بالکل موجود نہیں ہے. ہاں میرے رب نہیں بے یقینی, میں اسی لیے اب جو بات کرنے لگا ہوں اس کا حل جو ہے وہ صرف میرے رب کے پاس ہے, ورنہ حالات معاملات واقعات اس طرف اشارہ نہیں کرتے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کبھی اتنا پریشان ہو جاتا ہوں, کبھی اتنا گھبرا دیتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں کہ یقین کریں پھر ہنس دیتا ہوں. یہ میرے غم کی, میرے پریشانی کی علامت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے ملک کے حالات کس سمت میں جا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میاں زاہد حسین صاحب, یہ اصرار کر رہے ہیں مسائل کا حل موجود ہے. میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں, میاں زاہد حسین صاحب آپ کے ساتھ میں نے کافی دفعہ مقدمہ لڑا. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے محبت کرنے والے, پسند کرنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. میں نے ان کے حق میں کتنا مقدمہ لڑا جب ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان کون ہے. بیچارہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ پتہ ہے کہ کس سیاسی جماعت کے کارکنوں نے دھکے مارے عمران خان کو, تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے بولا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہاں پلوں کے نیچے جو عمران خان کے خلاف نعرے لکھے گئے, میں نے اس کے حق میں بات کی, لیکن اور مقدمہ بھی لڑا اس دفعہ بھی کہ عمران خان کو موقع ملنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس کی سیاسی جماعت سے وابستگی, اس وجہ سے کوئی نئے آدمی کو موقع ملنا چاہیے. تاہم لوگوں کے خیالات فرق تھے. میں آپ کی رائے کا میں خود عکاسی نہیں کروں گا, لیکن بات یہ کہ آج کوئی بے چینی اور پریشانی ہوگی تو حکومت پہ تنقید کر رہا ہوں نا. بالکل اس شخص سے بہت زیادہ لگاؤ محبت انسیت رکھی ہے, یہ سوچتے ہیں ملک کا وزیر اعظم, اور یقین کریں نواز شریف صاحب کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا,
لیکن تب بھی میں نے کہا کہ آدمی اتنا برا نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، وہ روایتی سیاستدان ہے، وہ بھی ملک کا وزیر اعظم، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ ایسا تصور کر لیتے ہیں اینٹی پی ٹی آئی پروگرام ہو رہا ہے، اینٹی گورنمنٹ پروگرام ہو رہا ہے. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں کہ بھائی جان میں وہی ہوں، میں نہ منصور ہوں نہ میں غریدہ ہوں، میں شروع سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. لیکن حسن نثار کی طرح میں بھی مجبور ہوں، کتنا عرصہ آپ لوگوں کی یہ ساری حرکتوں کو برداشت کریں گے. میاں زاہد حسین صاحب، اب بات یہ کہ اب مسائل کا حل آپ کہتے ہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے. بالکل ہے جی ہے. دیکھیں ہمیں قوم کو مایوسی نہیں بیچنی، اب ہمیں اس کا کوئی حل بتانا ہے. ہمیں اگر لاکھوں یا ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سچی بات کرنی ہے اور کچھ حل بھی نکالنا ہے. عمران ضرور دیکھ رہا ہوگا، یہ ہمیں اس کا حل بھی نکالنا ہے. اور میں چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، دیکھیں ہم نے اپنے جو ہیروز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمانداری سے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے کرنے دیجیے گا، ٹوکیے گا نہیں. ہمارا ہیرو نواز شریف تھا جس نے بجلی دی، گیس دی اور ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر دیا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا. سن لیجئے گا بات ذرا تامل سے. ہمارا ہیرو ڈاکٹر قدیر خان تھا جس کو ہم نے ڈسکریڈٹ کیا. ہم سب جانتے ہیں اس کو ٹی وی پہ بلا کے کس طریقے سے ہم نے ان سے وہ بیان دلوایا. ٹھیک ہے، ہمارا ہیرو عمران خان ہے، ہم اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. اچھا، یعنی ولن خالی میں ہی رہ گیا ہے؟ سن لیں پلیز، سارے لوگ ہیرو ہیں. میری بات پوری ہونے دیں، میری بات پوری. یعنی میں اور عوام ولن ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں بڑی تیزی سے. یہ ایک ہیرو ہمارا بچا ہے، اس کو خدا کے واسطے سنبھال لیں. ایک ہیرو دبئی میں بھی دیکھ رہا پروگرام اور بابا کر رہا ہے. ایک ہیرو دبئی میں بھی دیکھ رہا پروگرام، آپ کا پیارا صدر مشرف. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ رہا پروگرام، وہ بھی ہیرو ہے. نہیں ایک منٹ ذرا کلیئر، وہ بھی ہیرو ہے. خان صاحب کو نہیں وضاحت سر، وضاحت. وہ بھی ہیرو ہیں، مشرف صاحب بھی ہیرو ہیں. نہیں، مشرف صاحب کو کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی ہیرو نہیں بولتا، وہ صدر پاکستان ضرور رہے. میں اب بات کر رہا ہوں ہیرو کی. ٹھیک ہے، اب ہمیں عمران خان صاحب کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب عمران خان صاحب سے یہ پیٹرولیم پہ بیان دلوانے، یہ کٹوں پہ بیان دلوانے، مرغیوں پہ بیان دلوانے، دیکھیں بات کیا ہے، ان کے کرنے کے کام کیا ہیں. یہ گاڑیاں بیچنا، ان کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان کے کرنے کے کام یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 20 ارب ڈالر سال کا ہم ویسٹ کرتے ہیں. کیا ویسٹ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 250 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، 250 ارب روپے کی بجلی لائن لاسز میں ضائع ہوتی ہے، 600 ارب روپیہ جو اسٹیٹ اون کارپوریشنز ہیں اس میں ضائع ہوتے ہیں، 750 روپے کا ریونیو ایف پی آر کا جو سسٹم اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، 250 ارب روپے کی جو ریونیو کرپشن ہے وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے. جو ہمارے ہاں ٹیکس ملنا چاہیے، صرف وہ والا ٹیکس نہیں جو ڈی سی ویلیو کے حساب سے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ والا ٹیکس جو بالکل ریزنیبل ہو، جو کم ریٹ کے ساتھ ٹیکس لگایا جائے. پراپرٹی پہ کرپشن روک کے دیکھ لیا نا، کوئی فرق نہیں پڑا. میری بات دیکھیں پلیز، دیکھیں کرپشن پہ نہ جائیں ابھی آپ. ایک منٹ دیکھیں، یہی بات ہے. جب ہم ٹرک کی لال بتی کے پیچھے جاتے ہیں تو اصل منزل کھو دیتے ہیں. ابھی لال بتی کی بات نہ کریں، بات کریں فیکٹس کی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کا ہر طبقہ جانتا ہے، پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے جو حقیقت اور حقائق کی دنیا میں رہتے ہیں، کہ یہ ہم تقریباً 20 ارب ڈالر ہر سال نقصان کرتے ہیں. اس نقصان کو پلگ کیجئے. پرائم منسٹر کو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. اس نقصان کو پلگ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنا لیں، اس کو ٹھیک کر لیں، بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھا لیں، تو یہ آپ لاس کو پلگ کریں. نمبر 1. ایک سیکنڈ، باقی ساری بات، یہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھانے والی بات تھوڑی ہضم نہیں ہوئی. بزنس کمیونٹی کے پاس کوئی سولوشن نہیں. مجھے نہ بٹھائیں، مجھے کیوں بٹھانا ہے؟ میں پڑھا لکھا بندہ، میرا کیا کام، مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھائیں. بزنس کمیونٹی گلدستے لینے دینے میں مصروف ہے. آپ کی آپ کی بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. امریکہ کی بزنس کمیونٹی، انٹیلیجنسیا کو بٹھا لیں. بات موضوع پہ رہنی چاہیے. سر موضوع پہ ہی رکھ رہا ہوں. آپ سوال کا مجھے جواب دیں. میں دوسری بات پہ آ رہا تھا. نہیں دیکھیں سر، دیکھیں کٹیرا بھی ہے، ایک طرح سے تھنک ٹینک بھی ہے. مجھے یہ بتائیں، بزنس کمیونٹی والا سوال آپ چھوڑ نہیں سکتے. بات یہ، بزنس کمیونٹی نے امریکہ کو بنایا نہیں بنایا. آج امریکہ کی اکانومی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہوتی سر. ایپل کمپنی کی بات ہوتی ہے، برکشائر ہیتھوے کی بات ہوتی ہے. آپ جو فلاور بکے والی بزنس کمیونٹی ہے اس کو مت بلائیے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ میراثیوں کو بلائیں؟ میں کہہ رہا ہوں بزنس کمیونٹی کو بلائیں. نہیں، میں نے آپ کو یہ کہنے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا ہے. نہیں دیکھیں، فلاور بکے لینا اگر وہ برا مان گئے تو انہوں نے کہنا اس نے کہلوایا، آپ نے کہلایا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو جینوین بزنس کمیونٹی ہے آپ اس کو بلائیے. آپ اس کو مت بلائیے نا کہ جو نہیں ہے، جو ریلیونٹ ہے. سولوشن بزنس کمیونٹی کے پاس ہے. میں بتا تو رہا ہوں، میں بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. بھائی 8 آپ نے پوائنٹ بتایا، یہ ٹھیک ہے، بٹ میں بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں نا. آپ مجھے بتائیں 250 ارب روپے کی بجلی چوری نہیں ہوتی، 100 ارب روپے کی گیس چوری نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شریف صاحب نے روکنے کی کوشش نہیں کی. نہیں دیکھیں، زرداری صاحب نے روکنے کی کوشش نہیں کی. سب نے کی. نہیں ہو سکتا نا. ارے جناب، انہوں نے پی آئی اے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی.
اپوزیشن آڑے آئی. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے اور اس سے ایک دفعہ کر لیجئے کہ یہ سارا اپنا مساق اکانومی کر لیجئے. ایک بات اب مجھے بات کرنے دیجئے پلیز. تو یہ 20 ارب روپے کے لاسز کو آپ پلگ کریں, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا ایشو ہے, جو مین ایشو جہاں سے یہ سارا کرائسس شروع ہوا ہے, جو کرائسس کی ماں ہے, مدر آف آل کرائسس, وہ کیا ہے؟ فرض کر لیجئے کہ ہماری ایکسپورٹ اس وقت 23 ارب ڈالر نہ ہوتی. 23 کو مٹا کے ایک دفعہ آپ 33, ہم تخیلات میں رہتے ہیں نا, 23 کو مٹا کے ایک دفعہ تخیل میں 33 کر دیجئے. اگر 33 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہو تو پھر کوئی کرائسس باقی ہے ملک میں؟ کرائسس آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سن لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. نہیں, لاجیکل بات ہے, میں سنوں گا جہاں بات. اچھا, اب ہمیں تاکہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو, ہم دنیا جہان دیکھیں, ہمارا مسئلہ اقتصادی ہے ہی نہیں, ہمارا مسئلہ تجارتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 23 سے بچا لیں. سنیں, ہمارا 33 کی بات کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 23 سے بچا لیں آپ. سمجھ لیں سرکار, بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے, تجارتی ہے. کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کو اگر 23 سے 33 کرتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے, یہ اڑ جاتا ہے ہوا میں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 ارب ڈالر کرنے کے لیے کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو اس کا ویژن دے سکے؟ نہیں ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, قوم اس سے نکلے کہ جو کالا باغ ڈیم یا کون سا ڈیم ہے اپنا جو بھی بنا رہے تھے, محمد ڈیم بنا رہے ہیں, جی, اس سے نکلے قوم, حقائق کی دنیا میں آ جائے اور سیدھے بات کریں گے جی یہ 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہم نے 1 سال میں 1.5 سال میں کیسے بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بڑھ سکتی ہے, یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم اس کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, اس کی ایکسپورٹ بڑھانے پہ توجہ دیجئے. یہ جو آپ ڈالر کا جو کر رہے ہیں نا, ہم جو آنکھ مچولی جو ڈالر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کے نتیجے میں دیکھیں بات یہ ہے, یہ بکس میں لکھا ہوا ہے, یہ اکنامک تھیوری ہے, یہ بالکل درست تھیوری ہے جو یہ ڈالر مہنگا کر رہے ہیں. لیکن یہ تھیوری ہے کہاں؟ ہماری تو 70% اکانومی آؤٹ آف دا بکس ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم یہ جتنا بھی بوجھ لاد رہے ہیں وہ 30% لوگ جو ودن دا بکس ہیں, یہ سارا بوجھ ہم ان کے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا کیک سائز بڑا نہیں کر رہے. یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہم کر رہے ہیں. تیسری طرف ہم ایک اور کام جو بہت بڑی مسٹیک کی ہے ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت سے کروائی گئی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا ہیروز کو جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں ہم. وہ مسٹیک کیا کی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف سازش ہے. وہ مسٹیک یہ ہے کہ آپ نے اکانومی کو کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اکانومی جو ہے ہماری اگر 5.8 پہ جا رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا. اگر یہی اکانومی آپ کی 7% پہ جاتی تو آپ کے ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا. پلیز مجھے ایک منٹ, اب آپ نے بات کر لی. سر آپ نے بہت پیاری بات کی, جب اکانومی سر آدھا بہت کر اچھی دیں بات گے, کی. سائز اکانومی کا آپ آدھا کر دیں گے تو نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ Sir, you have hit the nail on the head when you have told us that it's a trade problem. لیکن I'll be very clear, I'll call a spade a spade. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر لوگ ڈکے ہوئے تھے, ہمارے انٹلیکچوئلز نے بھی لفافے پکڑے ہوئے تھے اور وہ غلط بیانیاں کر رہے تھے. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا تھا, ستیہ ناس تھا. سٹاک مارکیٹ 53 اور 54 ہزار جو تھا اس کی نہ اوقات تھی نہ حیثیت تھی. ہاں, عمران خان صاحب کے ساتھ سازش ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑیں کہ جن لوگوں نے فراڈیہ باتیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ سر سی پیک سنیں, میں کہتا ہوں کسی کو نہ پکڑیں, اپنے کام پہ توجہ دیں. سر یہ سی پیک جو یہ اڑائی ہے نا گڈی آسمان میں, وہ جاری وہ بو کاٹا, یہ سارا جو ہے نا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا, کسی نے اگر دور اٹھا کے پھینکی ہو نا تو یہ سی پیک والی. علی صاحب یہ بھی آپ تخیلاتی بات کر رہے ہیں. جی ڈی پی کے اندر آپ کو 8,000 یا 10,000 میگا واٹ بجلی سی پیک کی وجہ سے آئی ہے سسٹم میں, جو آج آپ یہاں اے سی میں بیٹھے ہیں. اگر آپ اے سی میں, اگر آپ کو سی پیک کی وجہ سے بجلی نہ ملی ہوتی تو یہاں آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے. بات یہ ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. سر اس طرح لاہور میں کوئی بیت الخلا بنا کر بولے کہ یہ بھی سی پیک کا حصہ ہے, چھانگے مانگے کی ٹرین ٹھیک کرتے, 10,000 میگا واٹ کچھ نہیں ہوتی. چائنا کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان میں لگا دے وہ سی پیک ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ 10,000 میگا واٹ بجلی کوئی چیز نہیں ہوتی. سر آئی ایم ایکسپٹنگ 46 ارب ڈالر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو. جسٹ a simple power sector project. علی صاحب اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی. ہمیں دیکھیں 10 ارب ڈالر 10,000 میگا واٹ بجلی ہماری بنی ہے سی پیک سے, 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آپ اس حقائق کو مانیں, حقائق کی دنیا میں آ جائیں خدا کے واسطے. میرے پاس فگرز نمبرز میں نہیں ہے, یہ سب تخیلیات باتیں جو کہ ملک کے مشہور ارسطو جناب احسن اقبال صاحب نے پھیلائی ہیں اور ساری جی ٹی روڈ کو گمراہ کر دیا کہ چائنا کے بغیر پاکستان رول جائے گا, مر جائے گا. ارے بجلی مل نہیں رہی کیا آپ کو؟ سر وہ صرف گلاں کر دے رہے ہیں.
کون سی بجلی تقدیر میں بیٹھے بدل ہیں گئی، آپ؟ تقدیر بدل یہ گئی۔ آپ کون سی بجلی میں بیٹھے ہیں اس وقت؟ آپ اسی بجلی میں بیٹھے ہیں جو سی پیک کی وجہ سے آپ کو ملی ہے، خدا کا شکر ادا کریں یار۔ اگر اور میں آگے سنیں، اچھا اس سے پہلے جو بجلی ملی تھی وہ امریکہ کی عنایت سے ملی تھی، کیونکہ بجلی منگلا تھی ڈیم نہیں اور نا۔ تربیلا ڈیم تو انہوں نے آپ بنایا دیکھیں، تھا، ہم تو اس کے معنی یہ ہے پھر انہوں نے ہمیں بجلی دی تھی۔ یہ ہمارے وسائل ہیں بھائی۔ نہیں ہماری 20,000 میگا واٹ کی پروڈکشن کیپیسٹی تھی، جس میں سے بن رہے تھے صرف 8-10,000 میگا واٹ، جس میں سے 4,000 میگا واٹ ہمیں ہائیڈل بجلی مل رہی تھی، منگلا اور تربیلا 4,000 ہم امریکنوں نے بنا بنائی، رہے اس تھے کا گیس مطلب سے۔ امریکنوں کے مرہون ملت ہمیں مل رہی تھی جناب بجلی۔ بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ پچھلے 5 سال میں بجلی ملی نا آپ کو 10,000 میگا واٹ، مان میں لیا، تو وہ میں بات کب کر بول رہا رہا ہوں ہوں۔ نواز شریف نے کام نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں اتنا نہیں کیا جتنا لوگوں نے بولا اور ہے۔ دیکھیں 2300 کلومیٹر انہوں نے موٹر ویز بنائی، بات یہ حقائق میں رہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو اگر ہم لے کے چلیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری حکومت ہے، ہمارا ہیرو ہے، اس کو ہم لے کے چلیں، اس کو مس گائیڈ نہ کریں۔ سنیں پاکستان بزنس مین انٹلیکچوئل فورم کی جگہ نون لیگ لکھ دوں؟ یار نہیں، نون لیگ نہیں، آپ پی ٹی آئی لکھیں۔ میں بات کیا کر رہا ہوں آپ سے اور آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے، اور خان صاحب کو ہمیں صحیح طریقے سے رہنمائی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم پی ٹی آئی کی مخالفت میں ملک کو نقصان نہ پہنچا دیں، غریب کو نقصان نہ پہنچا دیں، انڈسٹری کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پھر حقائق سے دور جا رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کو آپ نہ بھولیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ صرف سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا اور آپ کا ملک جو ہے ایک دم مہنگائی کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ابھی آپ کا ایف اے ٹی ایف کی شرائط آنی باقی ہیں، ابھی اس چیز کو بھی آپ نہ بھولیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی آرم ٹوئسٹنگ بھی ہو رہی ہے، یہ بھی مسائل سب کے سامنے ہیں۔ اس میں کوئی ایک حکومت، کوئی ایک شخصیت اس کرائسس سے نہیں نکل سکتی، اس میں آپ کو سب کو لے کے بیٹھنا ہوگا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عید کے بعد اگر تھوڑا سا بھی اگر اس میں اپوزیشن نے جو احتجاج کی بات کی ہے، اگر 5% بھی اس میں حقیقت ہو، 5% بھی حقیقت ہو، تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر نواز political شریف unrest صاحب ہو؟ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر عید کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے نہ ہو احتجاج، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ درخواست منظور ہو گئی، جبکہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں سنیے بات کو، میں کہتا ہوں اچھا مشرف نے این آر او کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ملک نہیں چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جنرل ضیاء الحق آئے تھے، نہیں سر، ان کی تعلیق نے انہیں مس گائیڈ کیا تھا، ملک تو بڑا پیارا چلا رہا تھا، وہ گمراہ ہو گیا، اس کو لوگوں نے جنرل پتہ نہیں کون سی پھکی کھلا دی۔ ابھی بیچارہ مشرف بیٹھا دبئی میں دیکھ رہا ہوگا یار کیا میرے ساتھ ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے ولی خان کو کیوں چھوڑا تھا حیدرآباد سے؟ جیل میں تھے نا وہ، کیوں چھوڑا تھا؟ وہ این آر او تھا، وہ این آر او تھا، وہ این آر او تھا۔ بات یہ ہے کہ ملک نہیں چل پا رہا تھا۔ ضیاء الحق کو تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ کبھی جاتا نہ، بڑا شاطر بندہ تھا، لیکن طریقہ کار کیا ہوا، میرے رب نے اسے اٹھا لیا، ورنہ وہ جانے والا نہیں تھا، وہ مشرف سے آگے کی فلم تھا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے پاس آؤں گا تو کسی دن پھر آپ کو، آج نہیں تو کسی دن آپ کو ضیاء الحق صاحب کی بھی یاد سناؤں گا، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میری ان سے ملاقات ہوئی۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین، میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ میں باعث ہوں، لیکن میں باعث کس کی طرف ہوں؟ میں باعث آپ کی طرف ہوں، کیونکہ میں آپ کا حصہ ہوں۔ بالکل، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک مڈل کلاس ہونے کے ناطے مجھے یہ سب چیزیں چبھتی ہیں، جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب میں ایک جگہ سے مشقت کر کے دوسری جگہ کام کرنے جاتا ہوں، مجھے تھکن ہوتی محسوس ہوتا ہے، مجھے ٹینشن محسوس ہوتی ہے، مجھے گرمی لگتی ہے، میں پورا دن ایئر کنڈیشنر میں نہیں رہتا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کو کتنی تکلیف دے رہی ہے، لیکن شاید میں آپ کے درد کو اتنا محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنے انڈر پریولیجڈ ہیں، جو شاید اس حیثیت تک نہیں ہیں، اس غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، شاید کسی امید کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹائی سوٹ والا بابو آپ کے حق میں کوئی بات کر دے۔ اسی لیے میں عمران خان سے گزارش کرتا ہوں، رحم کی اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ ہمیں نفل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں عمران خان صاحب، آپ کیا کریں، فرض نماز کے بعد دعا ضرور کریں اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے اچھے اتالیق، اچھے دوست، اچھے وزیر عنایت فرما، کیونکہ یہ دعا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ان کی لیاقت پہ بہت زیادہ شک ہے، ان کی قابلیت کے بارے میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور بشرا آپا سے بھی کہتا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ بشرا آپا، آپ بھی دعا کیا کریں بھیا کے لیے
کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، مس لیڈ کر رہے ہیں۔ میں صرف دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے بھی، اور آپ کو دعا کرنے کی گزارش کر سکتا ہوں۔ میاں زاہد حسین صاحب، سوری، میں نے ایک مقدمہ لڑنا ہوتا ہے اس عوام کے لیے، میں جی ڈی پی، پی ڈی پی، ایس ڈی پی پی، پی وی پی، ایس ڈی پی آئی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ 600 روپے کلو امرود خرید رہے ہیں نا، تو they are least concerned about your business and your industry and the interest rate. They are least concerned. They will not vote because the interest rate has اگر gone اینڈ up. آف دا ڈے یہ لوگ کہیں جاب بھی کرتے ہیں، Of کہیں سے course. روزگار بھی کماتے ہیں، And next اگر time- وہ روزگار کی جگہ ان کی برقرار رہے گی اور وہ چلتی رہے گی، فلورش کرے گی، تو یہ 600 روپے یا 200 روپے یا 500 روپے کلو چیز خرید سکیں گے۔ لہٰذا میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ کاروباری پلیسز جو ہیں، انڈسٹری ہو، دکانیں ہوں، شاپیں ہوں، وہ ساری چیزیں چلنی چاہیے، وہ چلیں گی تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کا امیج خراب ہے، آپ کو سرمایہ دار کے طور پر شو کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو معیشت کے بینیفیشریز کے طور پر شو، میں نہیں، آپ لوگوں کو بینیفیشریز کے طور پر شو کیا جاتا ہے۔ غریب آدمی کو آپ لوگوں کی تصویر دکھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک کے اندر منافع کما رہے ہیں، ٹیکس چوری کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ لوگ اپنا امیج خود ٹھیک کریں۔ ارے بات یہ ہے کہ آپ ہمارے امیج کو چھوڑیں، ملک کو ٹھیک کریں۔ ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ ملک کو جو ٹھیک کرنے کے میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو اگر آپ امپلیمنٹ کر لیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، حقائق تو اپنی جگہ ہے نا، ان حقائق کو پکڑیے اور ان چیزوں کو آپ درست کرنا شروع کیجئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کا جتنا شو چل رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں اقتصادیات کی، اقتصادی مسئلہ نہیں ہے۔ اسد آپ نے شخصیات کی بات کی کہ ان کے عمران خان صاحب کا ٹیم اچھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسد عمر کا کیا قصور تھا؟ اس کا اقتصادیات سے اس کرائسس کا تعلق کوئی نہیں ہے، اس بیچارے نے کیا کیا تھا؟ اس کا بھی اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی بات ایسی ہے تھوڑی۔ اس کو چھوڑے نا، بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا اتنا اقتصادیات سے تعلق ہے جتنا فواد چودھری صاحب کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق۔ بات ایکسپورٹ کی تھی، بات ایکسپورٹ کی تھی، اسد عمر کی، سوری اسد صاحب، برا نہ اسد عمر کی خزانے کی فائنانس کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ جو تھا وہ ایکسپورٹ کا تھا کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی تھی، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے تھے، اور اس کے لیے 8-10 مہینے میں کوئی اقدامات نظر آئے؟ ہمیں آج بھی نظر آئے؟ بتا دیجئے ہمیں۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے سوائے روپیہ ڈی ویلیو کرنے کے، ایکسپورٹ بڑھانے کے اور کیا اقدامات نظر آئے؟ دیکھیں، صرف ہو ہی نہیں سکتی تھی، پچھلی حکومت نے برباد کر دیا تھا معیشت کو۔ پلیز پلیز پلیز، اب مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 4 باتیں کرنے دیں، وہ کہیں گے نہیں تو صرف ایک ہی طرف۔ پچھلی حکومت نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ان لوگوں کو بھی معیشت بول گئے تھے کہ آپ ایکسپورٹ مت بڑھانا۔ ہمیں سارے نالائق ملے، اتفاق کی بات ہے، لڑکی کی جس گھر رشتہ لے کے جا رہے ہیں، رشتہ کروا رہے ہیں، وہ لڑکا نکمہ ہی نکل رہا آگے سے۔ اب جدھر بھی گئے ہیں لڑکا نکمہ نکلا ہے، اب پرانے نکمے لڑکے کو حلالہ کر کے دوبارہ لے کر آئے۔ آپ کا یہ وزیر خزانہ کیا پہلے وزیر خزانہ نہیں رہا تھا؟ تب آپ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گئے تھے۔ 20% آپ نے اپنا ٹائم گزار لیا، آپ ایکسپورٹ پہ آپ نے کیا توجہ دی؟ میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ ڈالر کھیل رہے ہیں، آج آپ انٹرسٹ ریٹ کھیل رہے ہیں، آپ ساری اکنامکس کی پوری کتابیں آپ نے انڈیل دی۔ آپ کی بڑھ ہی نہیں سکتی، آپ کا سرپلس ہی نہیں ہے، کڑوا سچ سنیں نا، آپ کے پاس سرپلس نہیں ہے، آپ بیچ ہی نہیں سکتے۔ ارے آپ نہیں، غلط بات ہے، سرپلس ہے۔ سنیے میں بتاتا ہوں آپ کو، سرپلس ہے۔ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس بجلی نہیں تھی، اب ہمارے پاس بجلی ہے۔ پہلے آپ بنا نہیں سکتے تھے، اب آپ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اکنامک زونز ہیں، اب آپ چیزیں، اور وہ اتنی مہنگی ہے کہ آپ اسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ نہیں، سرکار نہیں ہے نا بھائی سر دیکھیں نا، یہ بات آپ غلط کر دیتے ہیں نا۔ آپ اس کو ریٹ کم کر دیجئے، انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے ریٹ کم کر دیجئے، جو کیا اسد عمر نے۔ دیکھیں، اسد عمر کو جو کریڈٹ ہے وہ دیں آپ اس کو، اس نے انڈسٹری کے لیے گیس اور بجلی کی قیمت یعنی ایکسپورٹر کے لیے نہیں بڑھائی، تو یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ وہ شخص اپنا کام ٹھیک کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کی کر کے گیا میرے خیال سے۔ نہیں، جو ایکسپورٹ کے لیے، دیکھیں آپ پہلے اس چیز کو مانیں کہ ہمارا مسئلہ اقتصادی ہے یا تجارتی ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ تجارتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تجارت میں آپ کو ڈالر کو اپریشیٹ کرنے کے علاوہ کچھ اقدامات اور درکار ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں۔ آج کی ڈیٹ میں سن لیجئے، آج کی ڈیٹ میں بھی آپ ڈالر کھیلنے کے علاوہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ صفر، کوئی کام نہیں کیا۔ اب یہ جو آپ ڈالر بڑھا رہے ہیں تو کریں کیا؟ آپ جو بولیں گے وہ کریں گے۔ جی بتا دو رہا ہوں، عمران صاحب سن رہے ہیں، بتا دو رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو اس میں جو سٹینڈرڈائزیشن کرنی چاہیے، جو مارکیٹنگ ایفرٹس کرنی چاہیے، جو ٹریڈ مارکس ایکوائر کرنے چاہیے، مطلب درجنوں چیزیں ہیں، میں نے سب مضمون لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جائے گی۔
ڈالر کا یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو فنامنا ہوتا ہے، یہ ٹیمپروری فنامنا ہوتا ہے. سر آپ کے پاس سرپلس نہیں ہے سر، نہیں کر سکتے. مان جائیں نا آپ امید بڑھانے کے چکر میں. کس چیز کا سرپلس نہیں ہے؟ ارے ہمارے آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں اپنا علی صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز دنیا جہان کی ہے، دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ دبئی میں دنیا جہان کی چیزیں وہ امپورٹ کرتے ہیں، صرف پیکنگ ری پیکنگ کر کے وہ بیچ رہے ہیں، ان کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہم تو پھر بھی ہمارے پاس ایک انڈسٹریل بیس موجود ہے. ہمارے پاس را مٹیریل بھی کسی حد تک موجود ہے. دبئی میں تو را مٹیریل نام کی چیز ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ امپورٹ کر کے پیکنگ ری سر وہ اور بھی بڑے زبردست کام کر رہے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن مزہ بڑا آتا ہے یہاں پر جب لوگ بنگلہ دیش کی 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. 90 کی دہائی سے لوگ جا رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں بنگلہ دیش اچھا کام کر رہا ہے. کاٹن ہم سے منگا کے بنا کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. بات یہ ہے، دیکھیں بات کو صحیح ٹریک پہ رکھیں خدا کے واسطے. ہمیں بھی اپنی ایکسپورٹ کے لیے صحیح چیزیں جو ہیں، جو پاکستان کے ٹاپ 100 ایکسپورٹر. اچھا، ذیشان خلیل صاحب جو ہیں، سابق نائب صدر کے سی سی آئی، وہ بھی ہمیں سابق نائب صدر ایل سی سی آئی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بھائی لاہور کی بھی تھوڑی نمائندگی ہونی چاہیے، لاہور کی بھی باتیں ہونی چاہیے، ساری کراچی کی بات ہو جاتی ہے. ذیشان خلیل صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذیشان خلیل صاحب، میں تو اس وقت بڑا پریشان ہوں، لیکن شاید ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ امید آپ کی کچھ بندھی ہو. عمران خان صاحب کچھ اچھے کام کرنا تو چاہ رہے ہیں، آپ کے خیال سے کیا معیشت جو ہے آگے جا کر پروان چڑھے گی؟ میاں زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ایکسپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے اس طرح کے اقدامات اب متوقع ہیں؟ سر پہلی بات یہ جی، ہم آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں. جتنے آپ پریشان ہیں لائک وائز ہم بھی بہت پریشان ہیں. کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا. آپ لوگ مارکیٹس کا سروے کریں. صبح ہم لوگ دکانوں پہ دفتروں میں آتے ہیں اور شام تک ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے رہتے ہیں. کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اپنا ایک سرکل چلائیں، اس لیے کہ اپنا سرکل چلے گا تو تنخواہیں دی جائیں گی تو آگے یہ سارے اپنے گھر چلائیں گے. ہر بندے کے ساتھ 5-5 10 فیملیز ایسوسیٹڈ ہیں. ابھی میں یہ میاں زاہد صاحب کی بات سن رہا تھا ایکسپورٹ کے حوالے سے، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی. مگر اب بات یہ بھی دیکھیں، جتنی ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کے لیے را مٹیریل موسٹلی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور ہر امپورٹڈ را مٹیریل پہ ہماری تقریباً RD لگی ہوئی ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہماری انپٹ کاسٹ اتنی اوپر ہو، بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگی ہو، پیٹرول مہنگا ہو، تو ہم اس کا دنیا میں کمپیٹ کر سکیں؟ ڈالر جتنا مرضی ڈی ویلیو کر دیں، ہم لوگ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں کسی صورت بھی. مجھے تو ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں بدگمان سا ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کوئی بھی فارمولا، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی بندہ اس معیشت کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے. میرے خیال اب یہ نفل والی بات جو کہی ہے اسی پہ ہی آسرا کیا جائے تو بہتر رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر when there is a will there is a way. اگر نیت ہے آپ کی ٹھیک کرنے کی، آپ سنسیئر ہیں اپنی اکانومی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. جب آپ اپنی رینج چھوڑ کے دوسروں کے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے اور ایکسچینج پالیسی دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی اوپن مارکیٹ میں کنٹرول ریٹ چلے گا، تو اس کے مطابق تو پھر اس کا مطلب نیت نہیں ہے آپ کی کچھ کرنے کی. مجھے نہیں لگتا کہ ان نیتوں کے اوپر چل سکیں گے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، دوسرے کہاں ہیں؟ ہمارے ہی تو ہیں یہ. سر نہیں، اوپن مارکیٹ سے ایکسچینج کنٹرول ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. آج پھر 153 کا انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے. تو جب ہر منٹ بعد 2 روپے بڑھے گا تو آپ کام کیا کریں گے؟ پاکستانی سر اس کے لیے ہم نے تحریک چلائی ہے، اس کے لیے ہم نے تحریک یہ چلائی ہے، ڈالر بیچو، ڈالر کو آگ لگاؤ مہم. واہ 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 واہ. شیخ چلی نے بھی جا کے پڑھنے کی حد تک چلائی ہے بس. شیخ چلی نے کہا ہے مجھے لے کر جاؤ اونچی عمارت سے، میں وہاں سے چھلانگ لگا کے خودکشی کروں. کتنی عقل مند قوم ہے، ڈالر کو آگ لگا کے انہیں لگتا ہے روپے قابو میں آ جائے گا. واہ واہ. اور آپ ابھی بھی مارکیٹ سروے کر کے دیکھ لیں، مارکیٹ میں خریدنے کے لیے ہر ریٹ پہ وہ بیٹھے ہیں خریدنے کے لیے، آپ کو $1 نہیں مارکیٹ سے ملے گا. صرف ہورڈنگ ہو رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. دیکھ لو جی، سن لی آپ نے بات. اب آپ بتائیں میاں زاہد حسین صاحب، جو بات آپ نے ذیشان خلیل صاحب کی سنی ہے اور بالخصوص جو بات انہوں نے کی ہے کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں دکانداروں نے جو ہے نا آج کل مکھیاں ختم ہو گئی. کراچی کی مارکیٹوں سے دکاندار اتنے فارغ بیٹھے ہوئے، مکھیاں ختم ہو گئی. میں نے آپ کو لاسٹ ایک پروگرام میں کہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو. خان صاحب ابھی نکلے، راجہ بازار جائیں، شالمی جائیں، یہاں جوڑیا بازار جائیں، ٹھیک ہے، فیصل آباد میں جائیں، کارخانہ بازار جائیں، وہاں جا کے بزنس مینوں سے پوچھیں بھئی تم کیا کر رہے ہو. ایک حکمران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پالیسیاں بنا رہا ہے کیا اس کے گراؤنڈ پہ ایفیکٹس آ رہے ہیں ٹھیک. اس کو جا کے سب جگہ سے جا کے پوچھیں تو ذیشان صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل وہی بات نکلے گی اور واقعی لوگ مکھیاں مار رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آنے والے وقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، اگلے 1 مہینے میں آپ کے ملک میں میسیولی بزنس مین جو ہیں وہ ڈیفالٹ کریں گے. آپ کے بینکوں کے اور بزنس مینوں کے آپس میں کیس عدالتوں میں جانا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس مارک اپ ریٹ پہ اور اس اقتصادی صورتحال میں
لوگ بینکوں کے جو پرانے مارک اپ ہیں وہ بھی دینے کی حیثیت کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگلے 1 مہینے میں سچویشن بہت زیادہ ورس ہونے جا رہی ہے. اس لیے آج بھی اگر آپ اس اقتصادیات کو چھوڑ کے تجاریات کے اوپر آ جائیں اور تجارتی مسئلے کو حل کریں, اپنی ایکسپورٹ کو ہینڈل کر لیں, تو آپ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. اور $20 ارب کے جو ہم ہر سال ویسٹیج کر رہے ہیں اس کو سیو کر لیں تو آپ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. ذیشان خلیل صاحب, یہ بات آپ نے سنی میاں زاہد صاحب کی. ظاہری بات ہے میں اس پر آپ کا تجزیہ تو نہیں مانگوں گا, لیکن بات یہ بے چینی کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ چونکہ ایک تجارتی ادارے, تجارتی تنظیم کے پہلے جو ہے رہنما بھی رہے ہیں, اس حساب سے آپ کیا کہتے ہیں چھوٹا تاجر اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے, کتنا پریشان ہے, کیا اس کے ذہن میں ٹینشن ہے, یا وہ بھی اس منافع خوری کی دوڑ میں لگ گیا ہے, چلو ٹھیک ہے مہنگا ہوا میں مہنگا بیچ دوں گا؟ جی سر یہ بات بالکل نہیں ہے. اگر آپ مارکیٹ میں سروے کریں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت لوگ بلو کاسٹ 10 سے 15% بھی سیل کر کے اپنا گھر چلانے کو تیار ہیں. اس وقت ہر بندہ اپنی راس کھا رہا ہے, کوئی بندہ اس وقت سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور جیسا میاں زاہد صاحب نے 1-1.5 مہینے کی بات کی, جولائی 2019 کی ڈیٹ بار بار لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ جو لوگ جولائی 2019 سروائیو کر گئے انشاءاللہ تعالی وہ کاروبار میں رہیں گے, نہیں تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. مڈل کلاس آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے, اپر کلاس زیادہ الیٹ ہو رہی ہے, لوور کلاس آپ کی بالکل ختم کر رہے ہیں. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے. یہ اصل میں بندے ٹھیک نہیں ہے نا عمران خان کے پاس. عمران خان بیچارے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے, ٹی وی سے پتہ لگ رہی ہیں باتیں. کوئی ملک چلانے کے لیے آپ کو کاروبار کا پتہ ہونا چاہیے, سیاست کا پتہ ہونا چاہیے. دونوں میں سے ایک چیز بھی لیک کریں گے آپ کو مشیر چاہیے ہوں گے. اور جہاں مشیروں پہ بات آ جاتی ہے, بھائی آپ لوگوں کو ایماندار بندہ چاہیے تھا, ایماندار. یہ ویسے میں آپ کی تنظیم کے متعلق بھی بات کر رہا ہوں. بڑا رولا آپ لوگوں نے ڈالا تھا آغاز کے اندر, شروع میں تو نواز کے ساتھ تھے, پھر آپ بلے کے ساتھ چلے گئے. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں عمران خان ایک ایماندار بندہ آپ کو دیا ہے نا, اب ایماندار بندہ دے دیا, اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا ایک بہت بڑا ایمانداری کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, ایمانداری بالکل ٹھیک ہے, مگر دیکھیں جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں پچھلی گورنمنٹ 50 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ ایڈوائزرز کی وجہ سے سارے پھنستے ہیں. ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان پہ ہے, 20-22 کروڑ جو بھی ہماری آبادی ہے. ویئر ایز کہ حفیظ شیخ صاحب کی حکومت جو ہے وہ 30% لوگوں پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقریباً 6 کروڑ لوگوں میں ہے جو کہ بکس میں ہیں. جو لوگ آؤٹ آف دا بکس ہیں وہ تو ان کے اوپر تو ان کی پالیسیوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ بات جاری رہتی, لیکن کیا کروں, وقت کی کمی ہے. آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور گفتگو کروں گا. اتنا ڈالتا ہوں, اتنا شور مچاتا ہوں کہ میری آواز کسی طرح پہنچ جائے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.